آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا۔ جنگ بدر اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مجاہدین اسلام کو 1000 کافروں کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنی گاڑیوں پر 313 لکھ کر رکھتے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ جو 313 تھے ان کے تعلق سے، ان کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی؟ آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ قرآن عظیم فرقان حمید کا چوتھا پارہ، صفحہ نمبر 66، رکوع 3، سورہ آل عمران۔ کل بھی سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں پر ہم نے بات کی تھی، آج پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123، 124 اور 125 آج ان آیتوں پر بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے، فرشتے نازل کر کے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ یہ تھا ترجمہ جن آیتوں کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔
اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں اور ماحول بنائیں تھوڑا سا محبت کے ساتھ، ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بآواز بلند۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ حضرات، جنگ بدر سن 2 ہجری ماہ رمضان 17ویں روزے کو ہوئی، تو آپ کہیں گے کہ اس کا ذکر 17ویں روزے کو ہونا چاہیے تھا، آج کیوں؟ آج اس لیے کہ ہم ترتیب وار آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہی جاری ہے، لہذا جو حالات ہیں آج میں نے مناسب سمجھا کہ آج جنگ بدر کے موضوع پر درس ہو۔ 2 ہجری 17 رمضان جمعہ کا دن، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، مسلمانوں کی تعداد 313، جس میں سے کچھ بچے، کچھ بوڑھے اور کمزور، پوری طریقے سے ان کے پاس لڑائی کا ساز و سامان بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 313 لوگوں پر صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہ۔ زرہ وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا، تلواروں اور تیروں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، پہنا جاتا تھا۔ 6 زرہ اور کل 8 تلواریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ 313 صرف لوگ، 313 لوگوں کے پاس تلواریں کتنی تھی؟ 8، زرہ 6، گھوڑے 2، اونٹ 70، تو 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اس کے علاوہ باقی پیدل۔ 1000 کے لشکر سے مقابلہ، لڑنے کے لیے صرف 8 تلواریں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو آج مسلمان کر رہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اقتدار کسی اور کے پاس، کرسی کسی اور کے پاس، لاؤ لشکر کسی اور کے پاس۔ ہم کیا کریں؟ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ یہی بہانے ہوتے، لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سچے غلاموں پر، قربان جائیں ان سچے دیوانوں پر، قربان جائیں ان سچے عاشقوں پر، قربان جائیں ان فدایان مصطفیٰ پر۔ بہانے نہیں بنائے، ڈرے نہیں، اپنی بھوک کا، اپنی کمزوریوں کا، بے سر و سامانی کا، ہتھیار نہیں ہونے کا انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، رسد کا سامان نہیں ہے، اونٹ بھی کم ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، کیسے ہم 1000 کے لشکر کا مقابلہ کریں گے؟ تاریخ کے اوراق پلٹیں، ذرا پیچھے چلیں، 14 صدی پیچھے اتہاس دیکھیں،
مسلمانوں کا، صحابہ کا، اپنے اسلاف کا، ہم جن کے نام کا ذکر کرتے ہیں، جن کے چرچے کرتے ہیں، ذرا ان کا کردار دیکھیں۔ جب اعلان فرمایا تھا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے، اچھا ایک چیز اور، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ حضرات کے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر، الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ اسلام وہ تلوار کے زور پر پھیلا، تلوار کے دم پر پھیلا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کافروں کی طرف سے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، طاقت کے بل پر پھیلا ہے اسلام۔ آتنکواد اور دہشت گردی اسلام کے سر پر بڑھی جاتی ہے کہ اسلام آتنکواد اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اصل میں یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ سارا پروپیگنڈا صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی سچائی کو دبانے کے لیے، یہ سارا پروپیگنڈا۔ ورنہ ایمانداری کے ساتھ حقیقت کے آئینے میں اسلام کے اتہاس کا اگر مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سب سے زیادہ دنیا میں آتنکواد کا شکار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ ہے مذہب اسلام۔ دہشت گردی کی سب سے زیادہ شکار اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہے قوم مسلم۔ کیا یہ دہشت گرد نہیں؟ کیا یہ آتنکواد نہیں کہ ایک ذات جنہیں لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے جب حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو پتہ ہے مکہ کے لوگ حضور کو کیا کہتے تھے؟ صادق کہتے تھے۔ صادق مانے سچا۔ کافر کہتے تھے مکہ کے کہ ہم نے محمد عربی سے زیادہ سچا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کافر کہتے تھے، کافر مکہ کے۔ امین کہتے تھے آپ کو۔ امین کا معنی ہوتا ہے امانت دار۔ وہ اپنی قیمتی امانتیں حضور کے پاس رکھ کر جایا کرتے تھے، قیمتی چیزیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ کہیں سفر میں اگر جانا ہوتا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو اپنی جوان بچیوں کو وہ حضور کے یہاں چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ صادق الوعد الامین جسے کہا گیا، زندگی کے 40 سال تک، اور جب اعلان نبوت فرمایا حضور نے فاران کی چوٹی پر، اے لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوال تھا حضور کا کس سے؟ مکہ کے لوگوں سے، قریش سے، دیگر قبیلوں سے، میرے بارے میں تمہارے کیا وچار ہیں؟ کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ تو کہنے لگے کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک پہاڑی ہے فاران کی چوٹی پر حضور تھے، آپ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے پوری تیاری کے ساتھ اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو پتہ ہے کافروں نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہم آپ کی بات بغیر دیکھے مان لیں گے۔ اپنے آپ کو پہلے منوایا حضور نے، کافروں سے اپنے آپ کو منوایا کہ پہلے بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، یقین کر لو گے؟
تو کہنے لگے ہاں ہم آنکھیں بند کر کے آپ پر یقین کریں گے. تو کہا سنو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ایک خدا کی طرف تمہیں بلاتا، بت پرستی سے تمہیں بچنے کی تلقین کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھ کو اس کا رسول مانو، بت پرستی شرک ہے، بت پرستی سے باز آؤ، بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو، زندہ گاڑ دیتے تھے زمین میں بچیوں کو، مت دفن کرو بچیوں کو، ایک دوسرے کے بھائی بنو، آپس میں نہ لڑو. تو جب یہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اب وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر بات پر یقین کریں گے، مکر گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، دشمن بن گئے، حضور کے اذیتیں دینے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے. لیکن حضور پیچھے نہیں ہٹے، آپ کو جو مشن دیا گیا تھا، جو کام سونپا گیا تھا، آپ اس پر عمل پیرا رہے، کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے. سماج کے دبے کچلے اور نچلے طبقے کے لوگ سب سے پہلے وہ حضور کے ساتھ جڑے، جو غریب لوگ تھے نا وہ جڑے حضور کے ساتھ، غلام ایمان لائے، کمزور ایمان لائے. اب جو لوگ ایمان حضور پر لا رہے تھے، کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں دی، اس قدر تکلیفیں دی، اس قدر مصیبتیں، اللہ اللہ ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتا. وہ ایسے پکے تھے، ہر تکلیف انہوں نے برداشت کی، لیکن حضور کی غلامی جو اختیار کرنی تھی اس غلامی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تکلیفوں کا سلسلہ مسلمانوں کی ختم نہیں ہوا، لگاتار ان کو ستایا گیا، مارا گیا، ٹارگیٹ کیا گیا، مکہ کے بازار اور گلی کوچوں میں ان کو گھسیٹا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ حضور نماز پڑھ رہے ہوتے صحن حرم میں تو نماز کی حالت میں حضور کے کاندھوں پر لا کر اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھیں. اس قدر ستایا گیا کہ آخر تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا شہر، اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑا. ہجرت کی آپ نے، اور آپ سے پہلے بہت سارے جو صحابہ تھے وہ ہجرت کر کر کے مکے سے مدینے پہنچے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، نقل مکانی کو. اخیر میں حضور نے بھی ہجرت فرمائی مکہ سے مدینے کی طرف، اور وہ جو ہجرت کے واقعات تھے نا وہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں کے درس میں آپ سماعت کریں گے. ایک بات مجھے بتائیں، کفار مکہ کو حضور کی ذات سے تکلیف تھی نا، پریشانی تھی نا، اب وہ شہر ہی چھوڑ دیا، 300 میل دور چلے گئے، غلام بھی چلے گئے حضور کے. اب تو شانت ہو جانا چاہیے تھا نا، سکون سے بیٹھ جانا چاہیے تھا، نہیں، پھر بھی پیچھے نہیں چھوڑا، پھر بھی لشکر لے کر 1000 کا لشکر تیار کر کے مدینے پر اور مدینے کے لوگوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے. کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ ایک طرف ایک ذات ہے جو بھلائی کی دعوت دے رہی ہے، ایمان کی دعوت دے رہی ہے، کسی کو اذیت نہیں دی گئی، کسی کو ستایا نہیں گیا، اور دوسری طرف ان کو مارا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، بے وطن کر دیا گیا، جائیداد چھین لی گئی، پراپرٹی پر قبضے کر لیے گئے. اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے، لشکر تیار کر کے پہنچے حملے کے لیے.
ابھی تک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب دشمن ہزاروں کا لشکر لے کر پہنچے حملہ کرنے کے لیے، تب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ وہ جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، غلط کہتے ہیں۔ اسلام تلوار کے زور پر اگر پھیلا ہوتا تو دنیا میں ایک بھی کافر نہیں بچتا۔ اگر تلوار کے دم پر، تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا نا، ایک کافر دنیا میں نہیں بچتا، ایک مندر نہیں ہوتا، ایک چرچ نہیں ہوتا، ایک گرودوارا نہیں ہوتا۔ دنیا کے کئی ممالک پر، چاہے وہ اسپین ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، بھارت ہو، کئی ملکوں پر مسلمانوں نے کہیں 1000 سال، کہیں 800 سال، کہیں اس سے زیادہ حکومتیں کی۔ اتہاس ہے بھارت کا بھی۔ اگر تلوار سے ہی اسلام پھیلا ہوتا تو آج جو نقشہ ہے بھارت کا اسلام کے حوالے سے وہ ٹھیک اس کے الگ ہوتا، اگر اسلام تلوار کی وجہ سے پھیلا ہوتا۔ آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ حضرت آج سیاست پر بات کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سیاست نہیں۔ علماء کرام کا کام صرف جو ہے آپ کو نماز کی دعوت دینا ہی نہیں ہے، صرف روزوں کی دعوت دینا ہی نہیں، زکوٰۃ اور حج کی دعوت دینا ہی نہیں، بلکہ آپ کو اسلام کا صحیح اتہاس بتانا بھی علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جو خطرے ہیں مسلمانوں کو دشمنوں سے، ان خطروں سے آگاہ کرنا بھی علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو پہنچے 1000 کا لشکر لے کر، تب اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا جنگ بدر کے لیے۔ اور جب اعلان فرمایا تو جانتے ہیں سچویشن کیا تھی مدینے کی، جو حالات تھے، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، بچے بھی جو ہے کفن سر پر باندھ کر میدان جنگ میں تیار ہو گئے۔ بچے بھی لڑنے اور مرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے۔ کئی بچوں کو اللہ کے رسول نے واپس بھیجا کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، بعد میں آنا، چھوٹے ہو ابھی۔ لیکن 2 بھائی تھے، معاذ اور معوذ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ دونوں کی عمریں بھی کم۔ جب پہنچے بارگاہ رسالت میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے ہیں، آج یا تو آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں گے۔ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کی غرض سے ہم گھر سے نکلے ہیں، یا پھر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیں گے۔ 2 ہی مقصد، یا تو اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے یا آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں گے۔ جذبات تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل متاثر ہوا۔ اجازت دے، بڑے بھائی کو اجازت دے دی گئی تو چھوٹا کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بھی اجازت دیں، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، آپ چاہیں تو ہم دونوں بھائیوں کو کشتی کروا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ جذبات تھے۔ بہرحال بدر کیوں کہا جاتا ہے اس جنگ کو؟ مدینے سے کچھ میل کی دوری پر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کو جو ہے بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، ذکر کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 کا لشکر جرار کفار و مشرکین کی طرف سے۔ شام کے وقت یا بدھ کے دن جو ہے وہ کافروں کا لشکر وہاں پہنچا، 1000 کا لشکر، اور پہلے آ کر انہوں نے کیا کیا کہ لڑائی کے لیے جو مناسب جگہ تھی، اونچی جگہ، وہاں آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت مولائے کائنات کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا. انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں. اور جنگ بدر میں پہنچے. جب مقابلہ ہوا آمنے سامنے، 1000 کا لشکر سامنے ہے اور 313 ایک طرف ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک ایک کا مقابلہ کتنے کتنوں سے تھا. 313 1000 کے مد مقابل ایک ایک بندے کے مقابلے میں کتنے اپنے سے 3 گنا. اور صحیح طریقے سے ہتھیار بھی نہیں، تلواریں بھی صرف 8 تھی، صحیح ہتھیار بھی نہیں ہے. جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا جو وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے خالق کائنات یہ 313 یہ اگر آج ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. پھر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اسلام زمین سے ختم ہو جائے گا اگر یہ 313 ختم ہو گئے. دعائیں کی گڑ گڑا کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. پہلے 1000 فرشتے بھیجے اللہ نے، پھر 3000 کر دیے. پہلے 1000 پھر 3000 پھر اور 2000 بڑھا کر 5000 کا لشکر 313 کے سپورٹ کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. سر کٹتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ تلوار کس نے چلائی ہے. 70 کافر شہید ہوئے، قتل ہوئے، اور 70 ہی قید کر لیے گئے. 14 مسلمانوں نے جنگ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا. 14 مسلمان بھی شہید ہوئے. اسی لڑائی کے دوران ایک دلچسپ واقعہ وقوع پذیر ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی کہتے میں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کہاں مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں، کہاں مدد کی ضرورت ہے. کہتے ہیں 2 بچے میرے پاس آئے. پوچھا چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ کیوں تمہیں ابو جہل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو جو جواب تھا ان کا ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. وہ بچے کہتے ہیں کہ آج ہم نے قسم کھائی ہے یا تو مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری جہنمی کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہم نے سنا ہے کہ بڑی گالیاں اس نے دی، بڑی تکلیفیں دی. آج ہم قسم کھا کر نکلے ہیں یا تو مار دیں گے اس دشمن رسول کو یا پھر اپنی جان قربان کر دیں گے آقا کے قدموں پر. کہتے ہیں اتنی ہی دیر میں ابو جہل میرے سامنے آیا اور میں نے کہا یہ ہے ابو جہل. اتنا کہنا تھا کہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے ظالم پر. گھوڑے پر سوار تھا، گرا دیا گھوڑے سے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے بڑے بہادروں میں شمار ہوتا تھا. نام اس کا ابو جہل کا. گھوڑے سے گرا کر ادھمرا کر دیا اس کو. اتنا مارا کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے ابو جہل کے پاس، چند سانسیں چل رہی تھی. پوچھا او دشمن خدا کیا حال ہے تیرا؟ بڑا گھمنڈ تھا تجھ کو اپنے خداؤں پر، کیا ہوا؟ کیا تیرے خداؤں نے تیری مدد کی؟ دیکھ اللہ نے
آج ہماری مدد فرمائی ہے. تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں مر رہا. کسی بہادر نے مارا ہوتا تو اتنی شرمندگی نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور سر لا کر بارگاہ رسول میں قدموں میں لا کر ڈال دیا. یا رسول اللہ، یہ ابو جہل کا سر. ایک 1000 کے لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا. اتہاس بدل گیا. حیران ہے دنیا آج بھی. کئی انگریز رائٹروں نے جو اتہاس کار ہیں انہوں نے کتابیں لکھی. حیران ہے وہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹا سا لشکر اتنے بڑے بڑے بہادروں کے لشکر پر غالب آ گیا، کیسے ممکن ہے. پریشان ہے وہ نہیں جانتے کہ تیروں، تلواروں، نیزوں اور برچھیوں کے طاقت سے کہیں زیادہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. ایمان کی طاقت ہوتی ہے. ایک بندہ مومن اگر اللہ کی رضا کے لیے سر پر کفن باندھ کر کھڑا ہو جائے میدان جنگ میں، 100 کافر بھی ہونا تو ہمت نہیں ہو پاتی کہ مقابلہ کر لیں اس کا. یہ ایمان کی طاقت. بہرحال وقت ہو چلا. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بہت سارا مال غنیمت 70 بڑے بڑے سرداروں کو قیدی بنا کر مدینے میں لایا گیا. اسلام کے پرچم کو اللہ نے بلند فرمایا، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو طاقت عطا فرمائی. دہشت طاری ہوئی کفار و مشرکین پر، اور وہ خبر جو تھی صرف عرب میں نہیں رہی، عرب سے نکل کر وہ باہر کے ممالک تک پہنچی. لوگوں میں ڈر پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو طاقت عطا فرمایا. یہ کب؟ آج لوگ، ہم میں سے کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، یہاں بھی اور کئی جگہوں پر. اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ابھی دنیا میں مسلمان کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں کہیں میرے پڑھنے میں آیا تھا 1.5 ارب سے زیادہ. وہ کاؤنٹنگ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر سے اس پر تحقیق کروں گا انشاءاللہ. 57 یا 58 اسلامی ممالک ہیں. دنیا کی آبادی کا ہر 5واں شخص مسلمان، ہر 5واں شخص مسلمان ہے. اللہ نے اقتدار بھی عطا فرمایا، ممالک بھی عطا فرمائے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے مدد کیوں نہیں نازل ہوتی؟ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد دنیا کم بتاتی ہے، 30 کروڑ سے زیادہ. ہمارے ملک کے حالات دیکھیں، جو اسلامی شعار ہے نا، اسلامی نشانیاں ایک ایک کر کے ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا. پہلے 3 طلاق، بابری مسجد، ابھی حجاب، پردے پر پابندیاں، پھر اب حلال میٹ، حلال گوشت کو لے کر بوال چھڑا ہوا. اذان پر پابندی کی باتیں ہو رہی، لاؤڈ اسپیکر پر اذان بند ہو. یہاں تک حالات بگڑ چکے ہیں کہ اب آپس میں پلاننگ اور منصوبے چل رہے ہیں کہ معاشی طور پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے. معاشی طور پر مطلب یہ کہ کاروبار، لین دین جو ہے، خرید و فروخت، وہ اپنی ہی دکانوں سے کی جائے، مسلمانوں سے نہ کی جائے.
یہ یکے بعد دیگرے جو اسلامی نشانیاں ہیں نا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ بہت زیادہ تقریر کے لیے وقت نہیں، ایک ہی بات، وہ جو 313 تھے نا، صرف 313، کیا انہوں نے یہ بہانے بنائے تھے؟ پہلے نکلے گھروں سے، قربانیاں دی، بھوکے پیاسے رہ کر اسلام کے لیے لڑے، اللہ کے رسول کے وہ سچے وفادار، سچے غلام۔ یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ تو کیا ہے؟ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم شیروں سے لڑ جائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کا حکم ہو تو ہم شیروں سے بھیڑنے کو تیار ہیں۔ یاد کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، ایک تنہ تنہا روئے زمین پر اکیلے تھے ایمان والے، نمرود کی حکومت تھی پوری دنیا پر، ایک اکیلا بندہ ایمان والا پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اکیلا ایمان والا، اور سامنے نمرود کی حکومت پوری دنیا پر، اکیلے بھڑ گئے نمرود سے، ڈٹے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو اور اس کی پوری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ صرف گھروں میں بیٹھے رہنے سے، اے سی میں بیٹھے رہنے سے، گھروں میں بیٹھے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آنے والی۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم نکلیں گے، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ 313 تھے، پہلے نکلے میدان جنگ میں، پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 کر دیے، پھر 5000 کر دیے۔ تو یہ رونا بند کرو کہ آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، اس سے برے حالات ابھی دیکھنا باقی ہے، اس سے برے حالات ہونے باقی ہیں۔ اللہ مدد فرمائے۔ مسلمانوں، ہماری آنے والی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مستقبل کی، ان کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو جی رہے ہیں، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ لہذا وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو۔ ابھی بھی اگر غفلت کی نیند سے نہیں جاگے تو کب جاگیں گے مسلمانوں؟ ابھی بھی اگر غفلت اور عیاشی کی زندگی اگر نہیں چھوڑی تو کب چھوڑیں گے؟ جو حالات بنے ہیں نا وہ جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو، جاگو، نیند سے ابھی بھی نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے درس کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنگ بدر کا مختصر تذکرہ، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سچے وفادار بنے مصطفیٰ کریم کے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، حضرت ابراہیم کی طرح ایمان پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالی آگ کو گلزار کر دے گا۔ نمرود نے آگ میں جلا کر مارنا چاہا، اللہ نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ ایمان میں اگر تاثیر ہو تو آگ جو ہے جلانے کے بجائے بچانے کا کام کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔